اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت سے محبت سب کرتے ہیں، ان سے کوئی نفرت نہیں کرتا۔ جو ان سے نفرت کرے ان کے اسلام میں شک ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھی اور وہ حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ آپس میں کب تک لڑیں گے، کب تک جھگڑیں گے، کب تک غیر ان کو استعمال کرے گا؟ اگر آج سنی شیعوں کو 10 لاکھ شیعوں کو قتل کرے، کس کا فائدہ ہے؟ شیعہ 10 لاکھ سنیوں کو قتل کرے، کس کا فائدہ ہے؟ کیا ہم سنیوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم شیعوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو لڑتے رہیں گے ہمیشہ۔ دونوں کا جو دین ہے، جس دین پر وہ قائم ہیں، ان کے دین میں وہ اسپرٹ، وہ اصول، پرنسپلز، اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے آپس میں ایسے رہیں کہ لڑائی نہ ہو۔ پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، مسلمان موجود ہیں۔ 53 شرائط پر ان کی آپس میں صلح ہوتی ہے کہ ہم ان شرائط کا خیال کریں گے۔ کیا مکہ میں، مدینہ میں، قم میں، ہمارے مسلمان یونیورسٹیوں میں ایسے پروفیسر، بڑے افراد نہیں ہیں کہ ایسا کام ہو جو لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اچھے طریقے سے ریفرنسز، دلائل، بصیرت سے اسے کو سمجھائیں، اور یگانگی اور اتفاق پیدا ہو؟ بلکہ اگر ہم صحابہ اور اہل بیت کی زندگی میں چلے جائیں، اس وقت کیا ہوا ہے؟ اگر وہ آپس میں اس طرح رہے ہیں، اتفاق، اتحاد، محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری کے ساتھ اپنے وقت میں، تو آج ہم آپس میں کیوں اس طرح نہیں رہ سکتے؟ مثال، عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، گیٹ پر کون کھڑے ہیں؟ کیوں پشت کی جانب پر حملہ ہوتا ہے اور نقب لگائی جاتی ہے، دیوار توڑی جاتی ہے اور عثمان شہید کیے جاتے ہیں؟ کیوں؟ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ رضی اللہ عنہما وہ کھڑے ہیں، لہذا 12,000 افراد گیٹ پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حسن حسین کھڑے ہیں۔ علی حیدر کرار نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، سب اہل بیت کے، ان کے 2 بیٹے کھڑے ہیں، جوان مرد۔ یہ اتفاق نہیں ہے؟ علی حیدر کرار نامدار، عزت دار رضی اللہ عنہما نے اور حسن حسین نے رضی اللہ عنہما، کیا انہوں نے بیعت نہیں کی صحابہ کے ہاتھ پر؟ وہ آپس میں کیسے رہے؟ ابوبکر، عمر، عثمان کی پیچھے نماز پڑھی، جی۔ بیعت کی، جی۔ ان سے رشتے لیے دیے، جی۔ ان کے نام رکھے، جی۔ آپس میں محبت کی، جی۔ امیر معاویہ خط لکھ رہے ہیں علی کو، اے علی نامدار، عزت دار، آپ میراث کے ماہر ہیں، آپ علم کے دروازے ہیں، حضور شعر ہے، مسئلہ پیش آیا ہے، 24 پاکستانوں کے سربراہ آپ ہیں، خلیفہ آپ ہیں، میں نہیں ہوں، میں امیر ہوں، عثمان کا بدلہ جلدی لے لو۔ انہوں نے کہا بعد میں لوں گا۔ علی کی بات ٹھیک تھی، خیر علی کے ساتھ چلتا ہے، حدیث ہے، علی کی بات زیادہ ٹھیک تھی، معاویہ کی بات ٹھیک تھی، لیکن اجتہادی غلطی پر تھی کہ بعد میں بدلہ لے لیا جائے، علی کی بات ٹھیک تھی۔ بہرحال ان کو کہا رضی اللہ عنہما کہ مسئلہ بتاؤ یا علی، کیا مسئلہ ہے؟ میراث کا مسئلہ ہے، میراث تقسیم کر رہے ہیں، اس میں ایک لڑکا جو ہے وہ خنثی مشکل ہے، ہجڑا ہے، اس کے ساتھ دونوں آلات ہیں، ان کے پاس دونوں آلات ہیں، اب میراث کس طرح تقسیم کریں گے؟ سبحان اللہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ فرمایا انظروا الی مبالہ،
جہاں سے پیشاب آ رہا ہے وہی حکم لگا لو. مرد کے آلے سے تو وہ مرد ہے، عورت کے آلے سے تو عورت ہے. زیادہ پیشاب آ رہا ہے جس آلے سے، اگر دونوں سے پیشاب آ رہا ہے تو اس کو اسی کا حکم لگا لو. برابر پیشاب آ رہا ہے لہذا اسوأ الحالین وہ عورت ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ علم کے دروازے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر تھے. سبحان اللہ. لنا لکھو، ابوبکر جا رہے تھے، عمر جا رہے تھے، درمیان میں علی جا رہے تھے. تو ابوبکر عمر نے کہا ہمارے درمیان آپ کا قد چھوٹا ہے، تو جیسے لنا میں نون ہے آپ اس طرح ہیں، ہم لمبے لمبے ہیں، آپ کا قد چھوٹا ہے. تو حضرت نے فرمایا علی حاضر جواب تیرا رضی اللہ عنہ، اگر نون کو ہٹا لو تو ابوبکر عمر لا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. ابوبکر عمر کو خاموش کر دیا. ان کی آپس میں محبت دیکھو. عمر فیصلہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی، حضرت علی سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں. اچانک ایک دن حضرت عمر اعلان فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے. حسن حسین نے کہا عمر ہمارا نوکر ہے، خطبہ دے رہے ہیں، ابن عمر موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگ گئی. عمر نے کہا آپ نے کیا کہا نماز جمعہ کے بعد کہ آپ ہمارے نوکر ہیں؟ کہہ رہے لکھ کے دے دو میں آپ کا نوکر ہوں. سبحان اللہ. جب ان کی آپس میں محبت ہے ہم کیوں لڑتے ہیں اور کب تک لڑیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی فاطمہ بطول گوشے جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کا انتقال ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، تو علی کی کل بیویاں 9 ہیں، ایک وقت میں 4 ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد جو ہے وہ 31 اولاد ہیں. ایک بیٹے کا نام ابوبکر ہے، 2 کا نام عمر ہے، دونوں کربلا میں تھے، ایک شہید ہو گئے، ایک واپس آ گئے. ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عائشہ ہے. حسن حسین کے بچوں کا نام عمر ابوبکر ہے. امام باقر کے بیٹے کا نام یہی ہے. امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام عمر ہے. وہ تو عمر رکھتے ہیں، آپس میں محبت کرتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، رشتے دیتے ہیں. ہم لڑتے ہیں. حسن حسین کی اولاد کے رشتے عبداللہ بن زبیر ان کی اولاد کے ساتھ ہوئے ہیں. امام جعفر صادق کون ہے؟ فقہ جعفری جو ہم کہتے ہیں. امام جعفر صادق ایک قول میں ابو حنیفہ کے استاد، ایک قول میں ان کی امی سے شادی کرنے والا. امام جعفر صادق کی امی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ ام فروہ. یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر کی پوتی ہے. کیا امام جعفر صادق کے والد صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ابوبکر عمر علی حسن حسین کے کیا حالات رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کی امی جی ابوبکر کی پوتی ہے، نواسی بھی ہے. شجرہ دیکھو. یار ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کا نام ابوبکر عمر عثمان عائشہ رکھ رہے ہیں، ہم کیوں لڑتے ہیں؟ وہ رشتے دیتے ہیں، ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ہم کو کیا تکلیف ہے؟ کب تک لڑیں گے؟ 1300 سال لڑ گئے نا، بس کرو. عالم اسلام کا یہ نقصان ہے کہ غیر ہم سے کام لے گا. اس ملک میں شیعہ ہیں تو سنی اس کے خلاف استعمال ہوں گے. اس ملک میں سنی ہیں تو شیعہ اس کے خلاف استعمال ہوں گے. اس ملک میں شیعہ ہیں تو سنی اس کے خلاف استعمال کریں گے غیر. استغفر اللہ. ہم پاکستانی ہیں، یہ سعودیہ نہیں ہے. یہاں کے سعودیہ کے مفادات یہاں نہیں چلیں گے. پاکستان کی حفاظت ہم پر لازم ہے. یہ سعودیہ نہیں، سعودیہ کی باتیں یہاں نہیں چلیں گی. ان کے مفادات یہاں نہیں چلیں گے. اور نہ یہ ایران ہے، یہ پاکستان ہے. ہم اپنے مفادات اور نظریات کا خیال کریں گے. اور اسلام میں آپس میں محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری، کتنے واقعات آپ کو سناؤں اہل بیت اور صحابہ کے. ہمارے بچوں کے نام الحمدللہ جو 12 امام ہیں کون ہیں؟ ہمارے بزرگ ہیں نا، ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا سرما ہے. میں نے ان کی شان پر کتاب لکھی ہے الحمدللہ. 12 امام تو، اور اہل بیت پر بھی کتاب لکھی ہے، ان کی شان پر بھی کتاب لکھی ہے. تو ہم کو اس مسئلے پر سوچنا ہوگا، اور حکومتوں کو سوچنا ہوگا، اور بڑے بڑے علماء کو سوچنا ہوگا. کیا ہماری کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا.